میں ہوں میر عبد الگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج کے ہمارے اس سفر کے ساتھی ہیں وحید تنولی، گانی حسین کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ افتخار خان اور اویس ملک۔ یہ سفر بڑا خوبصورت رہا ہمارا۔ مانسہرہ سے ہم نے اس کا آغاز کیا، براستہ اوگی روڈ سوسل سے ہوتے ہوئے ہم نے جانا تھا ہوا گلی۔ تو آج ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ راستے میں ہم نے سرسبز و شاداب گھنے جنگلات دیکھے۔ جوں ہم آگے بڑھتے گئے تو ہمیں ایک بڑی افسوسناک مناظر سے گزرنا پڑا۔ ہوا گلی کے قریب دکھ دنا کے قریب آدھا یونین کونسل ہے شوکت آباد اور اس کا آدھا ایسا ہے اگرور میں تحصیل اوگی کی طرف۔ یہ بہت بڑے جنگلات ہیں اور یہ لاکھوں ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے سرسبز و شاداب جنگل تھے۔ نہ جانے ان کو کس نے آگ لگائی جس سے یہ جنگلات آپ دیکھ رہے ہیں کہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ آتش زدگی سے کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا۔ ایک طرف یہ سونامی کے لگائے گئے خوبصورت گھنے جنگلات اور دوسری طرف انہی جنگلات کو تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کا تحقیقات اور اس کی انکوائری ڈپٹی کمشنر مانسہرہ کی ذمہ داری اور مقامی لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی یہ تباہی، جس طرح کی یہ مناظر، ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں کہ ہم کیسی عوام ہیں، کیسی قوم ہیں کہ درخت لگانے کے بجائے جو لگے ہوئے ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کئی دنوں سے اس گھنے جنگلات کو لگی ہوئی آگ پر کسی نے کوئی توجہ نہ دی، نہ تو محکمہ جنگلات کا کوئی عملہ سامنے آیا، نہ فائر بریگیڈ کا کوئی عملہ آیا، نہ ضلعی انتظامیہ نے اس پر نوٹس لیا اور نہ کسی کے کان پر جوں کی۔ ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ کی ٹیم نے اس جنگلات کی تباہی کے مناظر جب اپنے کیمرے کی آنکھ سے اپنے ناظرین کو دکھائے تو اس پر ناظرین خود فیصلہ کریں کہ یہ جو جنگلات ہوتے ہیں یہ نہ صرف صاف اور شفاف ہمیں ماحول فراہم کرتے ہیں، بلکہ یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے یہ ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے سانس کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہت بڑی فائدے کا باعث بنتی ہے، اور ہم اپنی تباہی اپنے ہی ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ یہ آگ ایسے تو نہیں لگی، کسی نے ضرور لگائی ہوگی، نہ یہ غفلت بتائی جاتی ہے اور نہ یہ پورا پری پلان ہوا ہے جس پر یہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ وزیر اعظم پاکستان یا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یا محکمہ جنگلات کے جو بڑے بڑے لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے افسران جو دفتروں میں بیٹھ کر جنگلات کے نام پر وہ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خدارہ ان گھنے جنگلات، یہ جنگلات کا آدھا ایسا جو آتا ہے وہ یونین کونسل شوکت آباد کی طرف ہے اور آدھا ایسا شمدڑا اور اگرور کی طرف جاتا ہے۔ تحصیل مانسہرہ اور تحصیل اوگی کے یہ جنگلات تباہ و برباد ہوئے۔ اس جنگل کی جو یہ محکمہ جنگلات انگریز کی بنائی ہوئی سڑک پر ہماری گاڑی گزر رہی تھی جس کو ڈرائیو کر رہے تھے وحید تنولی، تو اس کو ہم نے دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل گاڑی چل رہی ہے اور کیمرہ آس پاس کے جنگلات کے مناظر دکھا رہا ہے۔ یہ صرف آس پاس کے ہیں، اس کو اگر ہم تفصیل سے بیان کریں گے تو یہ کروڑوں کی تعداد سے یہ پودے، یہ 7 8 10 سال کے پودے جو جل کر خاکستر ہو گئے، اور ان کے جلنے سے ان گھنے جنگلات کے اندر نایاب قسم کے پرندے، جانور اور چرند پرند ہر چیز متاثر ہوئی، بلکہ جگہ جگہ نعشیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے مقامی لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر محکمہ وائلڈ لائف نے
چیتے چھوڑے، شیر چھوڑے یا دیگر جنگلی جانور چھوڑے، ان کی زندگیاں بھی تباہ و برباد ہوئیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے، ان کے بچے جل گئے، کیڑے مکوڑے جل گئے، چیونٹیاں جل گئیں۔ تو اتنی بڑی تباہی ہوئی، اور اس تباہی کو قدرت نے خود دیکھا کہ یہ زمین جو انسانوں کے لیے بچائی، اور اس کے اوپر جو سرسبز و شاداب درخت ہے، یہ انسانوں کی سہولت کے لیے تھے۔ تو انہی انسانوں کی تباہی کا باعث یہ بننے والے آتش زدگی، اس کا ذمہ دار چند ایک لوگ ہوں گے، سبھی تو نہیں ہے۔ تو ان چند لوگوں کا سراغ لگانا، ان کا تعاقب کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، جو تنخواہیں لیتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس جنگلات کی تباہی سے جو اٹھنے والے دھوئیں اور شعلے آگ کی نے پورے علاقے کے لوگوں کو وبائی امراض میں مبتلا کر دیا ہے۔ گلے کی کھانسی بیماری، آنکھ کی بیماریاں اور گرد و غبار، دھواں، جتنے بھی آس پاس آبادی کے لوگ تھے، یہ سب بچے بوڑھے جوان بھی متاثر ہوئے، اور کسی نے اس پر کوئی نوٹس نہ لیا۔ یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے لگی ہوئی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوٹ ٹنگلائی ہو گیا، دک تنا ہو گیا، یہ آگے اس کا دوسرا علاقہ آتا ہے، یہ بہت سارے ان کے نام ہیں جو مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ تباہ ہوا، یہ بڑے بڑے درخت تباہ ہوئے۔ تو اس پر کم از کم نوٹس لینا چاہیے، اس پر انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے، اور اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور یہ جو جتنا نقصان ہوا ہے، یہ ان کی نسلیں تو پورا نہیں کر سکتی، لیکن کم از کم ان کو اتنی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی اس کی جرت نہ کر سکے کہ وہ جنگلات کو اس طرح تباہ کرے۔ کیونکہ جب گرمی ہوتی ہے تو ہم اپنی گاڑی کو درخت کے سائے کے نیچے کھڑا کرتے ہیں، اور ہم خود بھی درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنے والی آنکھ سے بھی یہ خوبصورت لگتے ہیں، تو پھر اس خوبصورتی کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر دیں تو یہ کتنا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے بہت ظلم کیا ہے۔ مجھے تو بہت ہی دکھ ہوا۔ میں ڈپٹی کمشنر مانسیرا اور کمشنر ہزارہ اور دیگر افسران سے مطالبہ کروں گا کہ خودارا ان جنگلات میں ہونے والی تباہی کا نوٹس لیں، اس علاقے میں ان جنگلات کے جو اہلکار ہیں ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگ کہاں سے لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، اور اگر جب یہ لگ گئی تھی تو اس کو روکا کیوں نہیں گیا، یہ کئی ہفتے اس آگ کے پھیلنے کے رہے، اس کو مزید پھیلنے سے روکا کیوں نہیں گیا۔ اور یہ جو اربوں خربوں کا نقصان ہوا ہے، ایک طرف ہم سونامی کے نام پر درخت لگاتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس کو مٹاتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی والے سے ہم نے یہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ جب یہ آتش زدگی ہو رہی تھی اور یہ دھوئیں کے جو بڑے بڑے جگہ جگہ سے اٹھ رہے تھے، گرد و غبار تھی، تو اس سے مقامی لوگوں کو کس طرح اس کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کیا نقصان ہوا، اس والے سے ہم نے مقامی لوگوں سے بات کی، آئیں اس سے ملتے ہیں۔ یہ ہفتے یہاں پہ ایک بہت ہولناک قسم کی آتش زدگی ہوئی، جس کے اندر یہاں پہ یہ عرض ارشیات ہوتے ہیں، جنگلی جانور ہوتے ہیں، نایاب قسم کے پرندے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، باہر کا موسم ہے، چڑیاں یہاں پہ گھونسلے ڈالتی ہیں، تو یہ کروڑوں درخت جل کر خاکستر ہو گئے، مقامی آبادی انتہائی خطرے اور تکلیف میں مبتلا ہوئی، دھواں آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور آگ کے شعلے، کیا دیکھا اس وقت کا منظر کیا تھا، کتنا نقصان ہوا؟ نقصان تو کافی ہوئے جی، کافی نقصان ہوئے تھے۔ اس وجہ یہ ہے کچھ ایسا لوگوں کی کمزوری ہے، کچھ جنگلات والی بھی کمزوری ہیں، ان کا کام ہے جتنا وقت تھوڑی لگے اس دستی اسے کور کریں۔ ان دی نالے کی وجہ تو اصل جنگل بھی سڑے، اصل نقصان بھی ہو گئے، اصل لوگوں بھائی مال بھی سڑے، کافی نقصان ہوئے تھے، اور جنگل دی نالے کی وجہ تو انہیں سونے یہ کام کیتے۔ عمران خان جس ویلے آیا سا اس باقاعدہ جنگل نہیں اس سخت یہ کیتا سا، اور یہ پچھو جی نالے گارڈ بھی محکمہ بھی ان سارا جائے تھے سارا چورن۔ عمران خان صاحب جی کوشش کی تھی، کافی سارا بوٹا لائے، وہ بوٹا تقریباً 3-4 سالوں والا بوٹا بالکل ختم کر چھوڑے۔ ٹھیک ہے۔
اربوں روپے کے جنگلات جل کر سونامی کے نام پر یہاں پہ جنگل لگائے. یہ درخت نئے لگے ہوئے ہیں, نہیں لگی ہے جی. نئے درخت لگے ہوئے, کتنی محنت سے لگائے ہوں گے. درخت ایک سایہ ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, ایک بچے کی طرح ہوتا ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اب اس کا نوٹس لینا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, کہاں سے پہلے آگ لگی, اس پر قابو کیوں نہیں پایا گیا, جنگلات کا عملہ کہاں تھا. یہ سارے وہ سوال جس کی جوابدہ ڈپٹی کمشنر مانسر ہیں, یا وہ اسٹیل آرڈر ادارے ہیں جو اس سے ان کا رزق ملتا ہے, ان کی تنخواہیں ملتی ہیں, وہ کام کرتے ہیں. تو پھر اس کو کون, اس میں آبادی نقل مکانی پر مجبور تھی, اتنی آگ لگی ہوئی تھی, ابھی بھی آگ نیچے لگی ہوئی ہے. یہ مانسر ہے کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی, کسی نے اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کی. خدا رہا اس طرح کے واقعات حادثات سے بچنے کے لیے ہم سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جی.